وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ قسطنطنیہ کی عظیم دیواریں اور ان کے سامنے کھڑی عثمانی فوج۔ اب فیصلہ ہونا تھا، کیا یہ دیواریں قائم رہیں گی یا تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جائے گا؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان محمد نے ایک پیغام بھیجا، قسطنطنیہ کے شہنشاہ قسطنطین کے نام۔ پیغام سادہ سا تھا مگر گہرا تھا۔ شہر ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو امان دیں گے۔ یہ ایک آخری موقع تھا خون ریزی سے بچنے کا، مگر جواب آیا انکار۔ شہنشاہ قسطنطین نے کہا، ہم اس شہر کی حفاظت کریں گے یا اس کے ساتھ ہی مر جائیں گے۔ اب بات ختم ہو چکی تھی، جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ صبح کا وقت، خاموشی چھائی ہوئی تھی، پھر اچانک زمین کانپ اٹھی۔ سلطان محمد کی عظیم توپ نے اپنا پہلا وار کیا۔ ایک زوردار دھماکہ اور ایک بھاری گولہ دیواروں کی طرف بڑھا۔ دیواریں ہل گئیں لیکن ابھی گری نہیں تھیں۔ پھر ایک کے بعد ایک تمام توپیں گرجنے لگیں۔ چھوٹی بڑی توپیں مسلسل دیواروں پر گولہ باری کرنے لگیں۔ دن ہو یا رات یہ حملہ جاری رہا۔ ہر وار کے ساتھ دیواروں میں دراریں پڑنے لگیں، لیکن یہ دیواریں آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے محافظ بھی تیار تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں دیواروں کی مرمت کرتے، ٹوٹے ہوئے حصوں کو بھر دیتے اور ہر حملے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے۔ ان کی مزاحمت سخت تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ آخری جنگ ہے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ صرف توپوں سے کام مکمل نہیں ہو رہا تو انہوں نے ایک نیا فیصلہ کیا، زمین کے نیچے سے حملہ، سرنگیں کھودی جائیں۔ رات کے اندھیرے میں عثمانی سپاہی خاموشی سے دیواروں کے نیچے سرنگیں کھودنے لگے۔ ان کا مقصد تھا دیواروں کی بنیاد کو کمزور کرنا اور پھر ایک ہی وار میں انہیں گرا دینا۔ مگر دشمن بھی چوکس تھا، انہوں نے یہ سرنگیں محسوس کر لیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بھی جوابی سرنگیں کھودیں اور پھر زمین کے نیچے ایک خفیہ جنگ شروع ہو گئی۔ آگ، دھواں اور تنگ راستے جہاں سپاہی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اوپر زمین پر توپوں کی گرج اور نیچے خاموش مگر خطرناک جنگ۔ یہ ایک نئی قسم کی لڑائی بن چکی تھی جس میں ہر لمحہ خطرہ تھا۔ دن گزر رہے تھے، دیواریں کمزور ہو رہی تھیں مگر ابھی بھی قائم تھیں۔ سلطان محمد جانتے تھے کہ آخری وار ابھی باقی ہے، ایک ایسا وار جو تاریخ بدل دے گا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے آخری حملہ کیسے کیا گیا اور کیسے عثمانی فوج شہر کے اندر داخل ہوئی۔ کیا قسطنطنیہ واقعی فتح ہو گیا یا ابھی بھی کوئی رکاوٹ باقی تھی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سلطان محمد الفاتح کی داستان۔